اچھا جی، دو چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے. ایک یہ جو آڈیوز آ رہی ہیں، تو آج پروگرام بھی ہے کیونکہ شام میں آج کل بزی ہوں، تو سوشل میڈیا ٹاک شو پہ ٹائم نہیں دے پا رہا، لیکن انشاءاللہ کچھ دنوں بعد انشاءاللہ پراپر دیں گے. یہ جو آڈیوز آ رہی ہیں اس سے متعلق بات کرتا ہوں. دیکھیں، جب تک آڈیوز کے اندر وہ لوگ جو عمران خان کو لے کر آئے، جن کا پروگرام تھا فیل ہو گیا، جو زیادتی بھی عمران خان ان کے ساتھ کر رہا ہے، ان لوگوں کا کوئی ذکر نہیں آ رہا اس میں. یعنی کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جتنی اپوائنٹمنٹس ہوئیں جو عمران خان نے کی، جو بیرون ممالک میں جو ہماری ایمبیسیز ہیں اس کے اندر، وہ تمام ریٹائرڈ لوگوں کی. وہ پہلے باقاعدہ مشورے ہوتے تھے اور پھر ان کو آرڈر سنایا جاتا تھا، یہ ان کے اوپر عمل کر دیتے تھے. یہ تمام میٹنگز وہاں پہ ہوتی تھی، مسلسل ہوتی تھی، کسی میٹنگ کی کوئی آڈیو نہیں آ رہی. تو اب آپ اس سے سمجھیں، یہ ہے نقطے کی بات کہ یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں. یہ چھنی ہوئی آ رہی ہیں. پی ایم ایل این کی جتنی ہیں آڈیوز، سب کی سب آ جائیں، تمام پروفیشنل ہوں گی، تمام ڈسکشنز ہوں گی. جو میکسیمم تھی نا، جو نیگیٹو تھی، جس کو بنایا جا سکتا تھا، حالانکہ اس میں مریم نواز کا ذکر ہی بس یہ آ رہا ہے کہ جی ان کے داماد کے لیے یہ اور انڈسٹری اور اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. اس کو بھی نیگیٹو ایک جھوٹ کا پلندہ جو انسان ہے عمران خان، وہ اس کے اوپر بکواس بازی کرتا رہا، بعد میں وہ خود پھنس گیا. یہ ابتدا کی، یعنی کہ یہ ایک میکسیمم جو اچھال سکتے تھے اچھال، اور اگر جو ہے تو کوئی نکالے. پروفیشنل ہیں ساری اور اس ٹائپ کی ہیں. تو یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے. اس لیے کہ کوئی ایک بھی جب آئے گی نا ادھر کے، یعنی کہ یہ اپوائنٹمنٹ کر دو، یہ ہمارا بندہ ریٹائر ہو رہا ہے، اس کو وہاں پہ لگا دو، یہ والے فنڈز یہاں پہ چاہیے، اور بجٹ میں یہ ہونا چاہیے، ہم آپ کے لیے بندے ارینج کر رہے ہیں، فلانا 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 بندہ، اس سے جا کے میٹنگ کرو، پھر ہم مانیں گے کہ یہ آڈیوز کہیں اور سے آ رہی ہیں. تو یہ سب کو پتہ ہے، لیکن بس وہ ہے گونگلوں جو مٹی جھاڑنے والی بات ہے جی. وہ فلانا بھی لگ گیا جی انکوائری کرنے، تو فلانا بھی لگ گیا. وہ کیا انکوائری کریں گے؟ یہ بالکل ایسی وہ مہران ایئر بیس کا جو انسان ہے جس نے انکوائری کی، وہ بھی اور پیچھے والے بھی تو سب ایک ہی. وہ کرے گا مہران ایئر بیس کی انکوائری اور وہ اوپر والا سے کرے گا، تو جیسے نتیجے اس کے نکلے ہیں ویسے ہی اس کے. اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک چھوٹی سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شکایت بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی ایک تکلیف بھی کہہ سکتے ہیں. ایک پروگرام ہے بیٹھک کے نام سے، سید عمران شفقت اس کو ہوسٹ کرتے ہیں، اور بڑے بڑے وجاہت مسعود صاحب جیسے، رضی دادا جیسے، اور بڑے لوگ جو انسان اس میں بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، گرمی سردی کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، علم باہر آتا ہے. لیکن ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، 10 دفعہ جب ایک غلطی کو بار بار دہرائیں گے تو پھر ہمارے جیسا بندہ بھی جو انسان ہے اس کے اوپر بولے گا. اس لیے کہ ہم اس پروگرام کو اپنا پروگرام سمجھتے ہیں، اس میں سے علم ملتا ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ یہ پروگرام پی ٹی وی پر چلیں، بڑے بڑے جو چینل ہیں ان کے اوپر چلیں، ایسے پروگرامز چلیں. تو علم جو انسان ملتا ہے، تاریخ کا پتہ لگتا ہے، پاکستان پتہ لگتا ہے کس طریقے سے بنا، جو ہمارے سیاستدان ان کی سٹرگلز کا پتہ لگتا ہے. تو یہ چیزیں پتہ لگتی ہیں. ہمارے پاس تو چند ایک ہیں، ایک کیو ایس ہے اور اس ٹائپ کے چند ایک پروگرام ہیں جس میں علم کی بات ملتی ہے. ابھی ہمارے بٹ صاحب ہیں، میں ان کے تمام پروگرام سنتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جناب مسلم لیگ نون کی حکومت کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے، اور میاں نواز شریف کو کھل کے سامنے ہے. بھائی جان، یہی کام تو وہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے ہماری حکومت، یہ کرے اور وہ نہ کرے. صحافی کا کیا کام ہے کہ وہ اس طریقے کی مشورے دے؟ پولیٹیشین کا کام ہوتا ہے راستہ نکالنا. اس کو پتا ہے کہ میں کتنی جگہ پہ پھنسا ہوں، عوام کتنی جگہ پہ پھنسی ہوئی ہے، اسی میں سے راستہ نکال کے وہ نکال لیتا ہے معاملے کو. پھر ان کے اوپر جناب ماشاء اللہ کا ظلم، پھر صحافیوں کا ظلم، صحافت کا نہیں، میں صحافیوں کا ظلم کہہ رہا ہوں. پھر آپ جیسے جو انسان ہے جو محبت بھی رکھتے ہیں اور نادانی میں ایسی بات کرتے ہیں مایوسی کی، پھر آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہم خواہ اور بھائیان پھر منہ کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر شکایت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ ہیں ہی رعایا تو پھر آپ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ جو شخص اتنی بات کر سکتا ہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے، وہ شخص زہر سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے جو مایوسی پھیلاتا ہے معاشرے میں اور گھر میں اور اپنے ساتھی کے ساتھ. اس شخص سے لا تعلق ہو جانا چاہیے جو مایوسی پھیلاتا ہو. آپ کی زندگی میں بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ کا بھائی، آپ کے بڑے رشتہ دار، آپ کے دوست،
کہ جو آپ بتاتے ہیں کہ تو انج تے تو انج، تو انج کیتا سی تے تو انج کیتا سی، نہیں، وہ لوگ بہترین ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یار اس نے نیگیٹو کام کیا تھا آپ پازیٹیو کر سکتے ہو، اس نے یہ کام کیا تھا تم یوں کر سکتے ہو، آپ انرجی دیں۔ جو شخص بھی مایوسی پھیلاتا ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ میں بٹ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ، مطلب یہ ہمیں خواہ اس میں آپ پروگرام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بہترین پروگرام کرتے ہیں، پھر بتاتے ہیں خواہ اس میں، یہ لفظ ہی جو ان سے نا زہر ہے۔ آپ بتائیں بھائی، جو ہماری بڑے بڑے جو معاہدے ہوئے ہیں، جو پولیٹیشنز کی سٹرگلز ہے اس کے بارے میں بتائیں، آپ مسلسل بتائیں، آپ کورٹ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کے اندر ججز کی جو کمزوریاں ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کریں، جو فیصلے ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کریں، پھر آپ بتائیں کہ پاکستان کی عوام کس طریقے سے سٹرگل کر کے باہر نکل سکتی ہے۔ سر، ایک عمران خان جس کو جھوٹے سچے وعدے کیے، وہ مینٹلی ریٹائرڈ آدمی ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا، اس کو بلیک میں دیکھیں، اس شخص کے اندر خوبی کیا ہے، اس شخص کے اندر خوبی ہے وہ سامنے والے پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، جو اس سے جھوٹ بولتا ہے یہ اس کی ریکارڈنگ کرتا ہے، جو اس سے وعدہ کرتا ہے یہ اس کی ریکارڈنگ کرتا ہے، یہ اس کا خاص طریقہ کار ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ تم نے یہ بات کی تھی اس لیے مجھے یاد ہے کہ میں سن کر آیا ہوں، وہ بندہ ادھر ہی لمحہ پڑ جاتا ہے، اچھا تم نے یہ بات بھی کی تھی، وہ جو بندہ بھولا ہوا بات کہتا ہے یار یہ تو اس کے پاس واقعی ہے، یہ جو کہتا ہے نا میرے پاس ریکارڈنگ ہے، اس کی ریکارڈنگ کوئی نہیں ہے، یہ سب کی ریکارڈنگیں سنائے گا، یہ اصل راز کی بات، یہ اصل راز کی بات۔ اور جب آپ یہ چیزیں پروگرامز میں ڈسکس کریں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ جو آڈیوز آ رہی ہیں نا، دیکھیں، ایک تو پچھلے سال جو ہوا تھا اس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں، اگست سے شروع ہوا 2021 سے، اور پھر سپٹمبر میں جو سنا معاملات شروع ہوئے، پھر تمام ثبوت دیے گئے۔ ثبوت کیا تھے؟ وہ یہ آڈیوز اور ویڈیوز تھی نا، یہ اب کی آڈیوز ہے، وہ پرانی آڈیوز ہے کہ یہ آپ الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں، یہ الیکشن سے پہلے اس ملک کو ڈیفالٹ کرے گا، اس ملک کے اثاثوں کو فارغ کرے گا، ایٹمی اثاثوں کو فارغ کرے گا، مفلوج کر کے رکھ دے گا، یہ اس پروگرام کے اندر ہے۔ تو یہ چیز جو ان سی ہے نا جب دی گئی تو پھر اس کے بعد یہ سارا جو ہے سیاسی عمل شروع ہوا۔ تو اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو آ رہی ہیں اس کے اندر ہر چیز آ رہی ہے، لیکن ایک چیز نہیں آ رہی کہ وہ لوگ جو اس کو لے کر آئے تھے اور جس نے یہ سارے کام کیے ہیں، یعنی کہ عمران خان کو سنبھالنا، اس کے نیپیز چینج کرنا، لیکن اس سے بہت بڑے بڑے کام بھی لیے، اپنے تمام ریٹائر ہونے والے بندوں کو کہاں کہاں پہ لگایا گیا، یہ مطلب کتنی پوسٹیں آنی تھی کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں، کہاں کہاں لے کے جا رہے ہیں معاملات کو، اپنے بندوں کو کس طریقے سے سیٹل کر رہے ہیں، اور یہ سسٹم چل نہیں سکتا، یہ تو دہائی ڈلی ہوئی تھی، لیکن کوئی اس کی آڈیو نہیں آئی، کوئی اس کی ویڈیو نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں۔ اب وہ جو انڈی شیل ہے جو ان دس ہیل کی ہے اصل میں، تو ان دس ہیل، اور یہ اس کو ہم زیادہ ڈسکس نہیں کر رہے، فاروق خان صاحب کر رہے ہیں، تو وہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو بندہ ہے یا بندی ہے وہ اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے، جو اس نے 13 کی بات کی ہے نا، وہ 13 بھی وہ اس کو بتایا گیا اور اس نے 13 لکھ دیا، جبکہ وہ 1003 ہے، سوری 0103 ہے، اس کو 13 بتایا گیا، اس نے 13 ہی لکھ دیا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لکھنا کیسے ہے، کیونکہ اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ کوئی بندہ ہے جو کہ کہیں سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو میسج چلا جاتا ہے، وہ میسج کو آگے جو ہے نا لکھا کے آگے کر دیتا ہے۔ تو یہ 0103 اور 0103 سے سب نکال لیں گے کہ یہ بندہ کون ہے جس کو وہ سینٹر وکٹ کہہ رہا ہے۔ تو سینٹر وکٹ وہ ایک تو وہ یہ کہہ رہا ہے نا، مطلب دو طرف سے کھیلتا ہے عمران خان، وہ کہتا ہے کہ جناب وہ 28 تاریخ کو جس نے چلا ہی جانا ہے وہ پھر شور مچا دے گا، دیکھا میں نے سینٹر وکٹ ہی اڑا دی، ایک یہ کھیل رہا، دوسرا وہ جو ہے نا 0103 یعنی کہ 13 جس کو لکھ گیا، وہ ڈیشل جو ہے وہ لکھ گئی ہے، تو وہ پھر سمجھ جائیں آپ کہ اس کو بھی اتنی سمجھ نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بندہ ہے جو کسی جگہ پہ سے اس کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہے، تم نے اس طریقے سے کرتے رہنا، ہم میسیج اس طرح سے بھیجیں گے۔ تو چلیں جی،
بات ہو گئی، سمجھ میں آ گئی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔